کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاری و مسلم۔ اربعین نوویہ کی 15ویں حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی آدمی کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو وہ اپنی زبان سے بھلی بات کہے ورنہ خاموش ہو جائے، اور جس آدمی کو اللہ اور یوم آخرت پر حقیقی معنوں میں ایمان ہو اپنے پڑوسی کا وہ احترام کرے، اس کا اکرام کرے، اور جس آدمی کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو اپنے مہمان کی وہ مہمان نوازی کرے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ حضرات، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف اس سے پہلے آپ کے سامنے گزر چکا۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات لکھی: هذا الحديث من جوامع الكلم وهذا الحديث اشتمل على امور ثلاثه تجمع مكارم الاخلاق الفعليه والقوليه۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں آتی ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مختصر ہوا کرتے تھے لیکن معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے بڑے عظیم ہوا کرتے تھے۔ یہ حدیث ان حدیثوں میں اس حدیث کا شمار ان حدیثوں میں ہوتا ہے، اور یہ حدیث 3 ایسے بنیادی چیزوں پر مشتمل ہے جو 3 چیزیں سارے کے سارے اچھے اخلاق کو جمع کیے ہوئے ہیں، سارے کے سارے مکارم اخلاق کو جمع کیے ہوئے ہیں، چاہے ان مکارم اخلاق کا تعلق قول سے ہو یا فعل سے ہو۔ محمد بن ابی زید مالکیہ کے امام یہ کہتے ہیں جمیع آداب الخیر یتفرع من 4 احادیث، کہ جتنے آداب شریعت اسلامیہ کے اندر سکھلائے گئے ہیں ان تمام کے تمام آداب صرف 4 حدیثوں میں سمٹ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت الی آخر الحدیث۔ اس حدیث کی مختصر شرح یہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ آپ دیکھیں گے عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث میں ایمان کے 2 چیزوں کو جمع کیا ہے۔ احادیث میں کسی بھی چیز کی طرف ترغیب دلانے کے لیے، کسی ادب کو سکھلانے کے لیے، کسی خیر کی طرف خیر پر ابھارنے کے لیے نبی علیہ السلام نے خاص طور سے 2 ایمان کا تذکرہ فرمایا، ایک ایمان باللہ اور دوسرا ایمان بالآخرہ۔ کیوں؟ اہل علم بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ایمان باللہ یہ جتنے بھی ایمان کے دوسرے ارکان ہیں اس کی اساس اور بنیاد ہے ایمان باللہ۔ اللہ پر ایمان لانا یہ دوسرے ایمانیات کی بنیاد ہے، اصل ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایمان کے ارکان ہیں، ایمان والی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام ایمان باللہ کے تابع ہیں۔ اور ایمان بالیوم الآخرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ آخرت پر ایمان یہ انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ لوگوں دنیا میں جو کچھ تم عمل کرتے ہو قیامت کے دن اس کا حساب اللہ کے سامنے تمہیں دینا ہوگا۔ اگر تم خیر کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی شکل میں بدلہ دے گا، اگر تمہیں برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن برائی کی شکل میں دے گا۔ اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور جب اس بات کی یاد دہانی ایک بندے کے ذہن و دماغ میں ہو تو وہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اور کسی بھی خیر کے کام کرنے کے سلسلے میں تساہل سے کام نہیں لے گا، اور ہر برائی سے اپنے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخرہ کو جمع کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی آدمی کو اللہ پر
یوم آخرت پر ایمان ہو، یعنی اس بات پر ایمان ہو کہ قیامت کے دن وہ جو کچھ خیر کا کام کرے گا اس کا بدلہ اللہ اس کو دے گا، اگر اس بات کا اس کو یقین ہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالے تو بھلی بات نکالے، ورنہ خاموش ہو جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اس ٹکڑے کی شرح کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے، کوئی بات کرنے جا رہا ہے، سب سے پہلے وہ غور و فکر کر لے۔ اگر غور و فکر کر لینے کے بعد اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ جو بات کہنے جا رہا ہے وہ خیر والی بات ہے، بھلائی والی بات ہے، تو اس بات کو وہ کہہ دے۔ اگر اس کو یہ لگے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے، گناہ پر مشتمل وہ بات ہے، خاموشی اختیار کر لے۔ یا پھر اگر اس کو غور و فکر کر لینے کے بعد شک ہو رہا ہے، تردد ہو رہا ہے، یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ بھلائی والی بات ہے یا برائی والی بات ہے، اگر شک بھی ہو رہا ہے تب بھی وہ اپنی زبان کو سنبھال لے، خاموشی اختیار کر لے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کی روشنی میں 3 حالتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کوئی بھی آدمی بات کرنے جا رہا ہے، کلام اپنی زبان سے نکالنے جا رہا ہے، 3 حالتیں ہو سکتی ہیں اس کی۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے، کوئی بھی مسلمان اپنی زبان سے کوئی بات کہنے جا رہا ہے، وہ بات خیر پر مشتمل ہوتی ہے، بھلائی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مسلمان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہہ دے۔ دوسری حالت یہ ہے، کوئی بھی مسلمان اپنی زبان سے کوئی بات نکالنے جا رہا ہے تو وہ بات شر پر مبنی ہوتی ہے، برائی پر مبنی ہوتی ہے، بری بات ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بات نہ کرے، اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں نہ نکالے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان اپنی زبان سے کوئی بات نکالنے جا رہا ہے تو اس بات کے سلسلے میں شک یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بھلی ہے یا بری ہے، اچھی ہے یا بری ہے، شک ہوتا ہے۔ تو شک کی صورت میں بھی ایک مسلمان کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے بات نہ نکالے، خاموشی اختیار کر لے۔ حضرات آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات کرے۔ خیر کا کیا مطلب ہے؟ خیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اسلامی شریعت خیر سمجھتی ہے، بھلائی سمجھتی ہے، اس کو خیر کہتے ہیں۔ اور یہ خیر کی بنیادی طور سے 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ جو آپ اپنی بات کہنے جا رہے ہو فی نفسی ہی، وہ بات خیر پر مبنی ہو، وہ بات اچھائی پر مبنی ہو۔ یعنی جیسے آپ دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے، توحید کی طرف بلا رہے، شرک سے روک رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے رہے اپنی زبان سے، یہ خیر ہے فی نفسی۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ سب فی نفسی ہی خیر والی باتیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں بندوں کو کرتے رہنا چاہیے، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکتے رہنا چاہیے۔ دوسری قسم یہ ہے خیر کی، فی نفسی ہی وہ بات خیر پر مبنی نہیں ہوتی، لیکن یہ خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے، بھلائی کا سبب بن جاتی ہے۔ فی نفسی ہی وہ بات خیر والی نہیں ہوتی، وہ جائز درجے کی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی خیر کے حاصل کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسی بھی بات ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے۔ اس کی مثال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ دی ہے کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے، آپ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرتے، بالکل خاموش رہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے اگر لوگ بدظنی کا شکار ہو جائیں، لوگوں کے دلوں کے اندر خوشی ختم ہو جائے، اس کی جگہ وحشت پیدا ہو جائے آپ کی زبان سے بات نہ کرنے کے سبب، ایسی صورت میں یہ آپ سے مطلوب ہے کہ آپ اس مجلس میں اپنی زبان سے کچھ باتیں کریں، اگرچہ وہ باتیں فی نفسی خیر کے درجے کی نہیں ہیں، وہ جائز درجے کی ہیں۔ آپ اپنی زبان سے اس مجلس میں بیٹھ کر اس لیے بات کرتے ہیں تاکہ میری زبان کے کھولنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر خوشی آ جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر مسرت پیدا ہو،
لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنے کے لیے، ڈالنے کے لیے آپ اپنی زبان سے جائز درجے کی بھی بات کرتے ہیں، یہ بھی مطلوب ہے۔ آپ کی بات اگرچہ فی نفسی خیر والی بات نہیں ہے، جائز درجے کی ہے، لیکن آپ کی بات نے ایک خیر کے حاصل کرنے کا سبب بن گئی، وہ ہے لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا، ان کے دلوں میں مسرت پیدا کرنا، یہ بھی مطلوب ہے۔ اور خیر کا تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی بھی بات کرتا ہے، اپنی زبان سے نکالتا ہے خیر والی بات، چاہے فی نفسی ہی خیر ہو یا پھر خیر کا سبب بننے والی ہو، دونوں صورتوں میں آدمی اپنی زبان سے کرے، رفق کے ساتھ کرے، نرمی کے ساتھ کرے، اس کا انداز بھی اچھا ہو، اس کے بات کرنے کی ہیئت بھی اچھی ہو، انداز اچھا ہو، انداز گفتگو اچھا ہو، اسلوب گفتگو اچھا ہو، اس کا نرمی والا ہو، اسلوب کے اندر بھی خیر کا پہلو ہونا چاہیے۔ یہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو تو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ پڑوسی کی تعریف اہل علم نے کہا کل من جاورک فی دارک والمرجع فی ذلک الی عرف الناس، ہر وہ آدمی جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، جو آپ کے قریب میں رہتا ہے، اور معاشرے کے اندر لوگ جس شخص کو پڑوسی تصور کرتے ہیں وہ آپ کا پڑوسی شمار کیا جائے گا، چاہے آپ کے گھر کے بازو رہنے والا ہو، چاہے آپ کے بازار میں آپ کے دکان کے بازو جس کا دکان ہے وہ ہو، یا آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بازو میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کہیں سفر کر کے جا رہے ہیں، بس میں، ٹرین میں، آپ کے بازو جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی شمار کیا جائے گا۔ کل من جاورک، ہر وہ آدمی جو آپ کے پڑوسی میں ہو اور عرف عام میں اس کو لوگ پڑوسی کہتے ہیں، وہ پڑوسی شمار کیا جائے گا۔ یہ پڑوسی، ایسے پڑوسی کے حقوق اسلام نے متعین فرمایا۔ اسلام نے کہا کہ آدمی پڑوسی کو اذیتیں نہ پہنچائے، اسلام نے کہا کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے۔ فلیکرم، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی عزت و احترام کرے، اکرام کرے۔ اکرام کا کیا مطلب ہے؟ اکرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ کے اپنی زبان سے بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، آپ کے اپنے فعل سے بھی آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ زبان سے بھی حسن سلوک ہو، اپنے فعل سے بھی حسن سلوک ہو، قول و فعل سے پڑوسی کے ساتھ اکرام کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ کا مطلب ہے۔ زبان سے آپ کے پڑوسی میں کوئی آدمی ہے، چاہے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، یا پھر کسی سفر میں ہو، آپ سلام کریں۔ مسلمان ہے تو اس کو سلام کریں، بھلی بات کریں اس کے سامنے، اس کے ساتھ جائز طریقے سے مذاق کریں، خوش کرنے والی بات کریں۔ اللہ نے آپ کو مالی اعتبار سے استطاعت دیا ہے، اس کا تعاون کریں، اس کو ہدیہ پیش کریں۔ کچھ کھاتے پکاتے ہیں، وہ کھانا اس کو بھی آپ کھلائیں۔ جو کچھ قول اور فعل کے ذریعے حسن سلوک کی شکل ہو سکتی ہے وہ اپنے پڑوسی کو ادا کر دینا، یہ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ کا معنی اور مفہوم ہے۔ حضرات، پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ پہلے قسم کا پڑوسی ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہوتا ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے کا پڑوسی آپ کا ہے تو پھر آپ پر تین حقوق واجب ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے پڑوسی کے نام ادا کرنے ہوں گے۔ ایک حق یہ کہ وہ مسلمان ہے، اس وجہ سے آپ اس کا حق ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے دوسرا حق بنتا ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے آپ کا حق بنتا ہے۔ تین حقوق اس پر عائد، اس کے تئیں آپ پر عائد ہوتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کا پڑوسی مسلمان تو ضرور ہے لیکن وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دو اعتبار سے اس کے حقوق بنتے ہیں، ایک اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور دوسرا حق اس کے پڑوسی کی وہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔
اور تیسرے قسم کا پڑوسی جو غیر مسلمان ہوتا ہے. اللہ اکبر، اسلامی شریعت کی کتنی پیاری تعلیمات ہیں. غیر مسلمان پڑوسی ہے تب بھی اس کا ایک حق بنتا ہے جو ہم اور آپ کو ادا کرنا ہے، وہ ہے پڑوسی کا حق. پڑوسی کے حق کے سلسلے میں اسلام نے تفریق نہیں کی ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. اگر وہ کافر ہے، اگر وہ غیر حربی ہے، تو پھر ایسے پڑوسی کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں گے پڑوسی ہونے کے ناطے. یہ تین قسم کے پڑوسی ہیں، اور جو آدمی آپ سے جتنا زیادہ قریب ہو وہ آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہوگا. مثال کے طور پہ 2-3 گھر آپ کے ہیں، اور ان میں سے جو گھر آپ کے گھر سے قریب ہو، آپ کے دکان کے اطراف پہ کچھ دکانیں ہیں، آپ کے دکان سے جو قریب دکان والا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. جو پڑوسی آپ سے زیادہ قریب ہو مسکن کے اعتبار سے، وہ آپ کے حقوق یا آپ کے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کا اکرام کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے. پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ اہل علم نے پڑوسی کی تعریف یہ کی ہے، کل من قصدک دون غیرک ونازل بک من خارج البلد او من بلدک. کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو تمہارے گھر کا قصد کر کے آتا ہے، تمہارے پاس آنے کے ارادے سے آتا ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس آنا مقصد نہ ہو اس کا، تمہارے پاس آ کر رکنا، تمہارے گھر پہ رہنا اس کا مقصد ہو، چاہے وہ آپ کے شہر سے تعلق رکھنے والا ہو یا کسی اور شہر سے تعلق رکھنے والا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ آئے، دوسرا کوئی مقصد نہ ہو. یہ پڑوسی ہے، یہ مہمان ہے آپ کا، یہ مہمان ہے. ہاں البتہ جو آپ کا پڑوسی ہوتا ہے وہ مہمان کے حکم میں نہیں آئے گا، وہ تو آپ کا پڑوسی ہے، بالکل قریب رہتا ہے، اس کا گھر ہی بالکل قریب. ایسا نہیں ایک دور سے، چاہے آپ کے شہر کے دور دراز کا سے آتا ہے یا پھر کسی خارج البلد سے آتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آ کے رکنا، آپ کے پاس رکنا، یہ مہمان شمار کیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قسم کے مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ ایمان کی علامت بتائی گئی ہے. کیسے کریں گے آپ مہمان نوازی؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی زبان سے بھی مہمان نوازی کے حقوق کو ادا کریں گے، آپ اپنے فعل سے بھی مہمان نوازی کے حقوق کو ادا کریں گے. اپنی زبان سے کیسے ادا کریں گے؟ وہ آئے اس سے سلام کرنا ہے، اس سے اچھی بات کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنا ہے، اس کو اہمیت دے کر بات کرنا ہے. ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی ہو، نہیں، ہماری زبان سے نکلے تو اچھی بات نکلے جو اس کو خوش کرنے والی ہو. یا اگر اس کے اندر کچھ غلطی دیکھ رہے ہیں آپ دین کے ناحیے سے، اس کی اصلاح کیجئے، اچھے انداز سے اس کو بھلائی کی طرف بلائیے. اگر اس کے پاس کچھ برائیاں ہیں تو برائیوں سے روکیے، لیکن اچھے انداز سے، حکمت سے، نرمی سے، محبت سے. اسی طرح جب وہ آپ کے گھر مہمان بنائے، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے، جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ پیتے ہیں وہ پہنائیے. ہو سکے تو آپ اس کو کچھ تحفے دینا چاہتے ہیں تو تحفے دیجئے. اپنے فعل سے جو کچھ آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتے ہیں کیجئے. یہ ہے ایک مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا مطلب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مہمان نوازی کا جو حق ہوتا ہے وہ 3 دن تک ہوتا ہے. 3 دن سے زیادہ مہمان نوازی کا حق نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ کے گھر میں رک گیا بطور مہمان، تو 3 دن تک آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کی مہمان نوازی کریں. 3 دن کے گزر جانے کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ اس کو بہتر انداز سے بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ مصروفیتیں ہیں آپ معذرت کر سکتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو ہے میں بزی ہوں، میں مشغول ہوں، مہمان نوازی صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا. اس قسم کا عذر آدمی پیش کر سکتا ہے، مگر 3 دن تک مہمان نوازی کا حق بنتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے. میرے بھائیوں، اس حدیث سے حاصل ہونے والے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں 3 ایمان کی، کمال ایمان کی خصلتوں کا ذکر فرمایا جس کا تعلق واجب سے ہے. نمبر 1، آدمی اپنی زبان سے کوئی بات کہے تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش ہو جائے.
نمبر 2 پڑوسیوں کا احترام کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نمبر 3 مہمانوں کی مہمان نوازی کریں۔ ان 3 خصلتوں میں پہلی خصلت اپنی زبان سے بھلی بات کرنا ورنہ خاموش ہو جانا، یہ پہلی خصلت جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے حقوق سے ہے، اور اس کے بعد پڑوسیوں کا احترام کرنا، حسن سلوک کرنا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ 2 خصلتوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے، حقوق العباد سے ہے۔ دوسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کامل مومن وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ تیسرا بڑا اہم فائدہ، بھلی بات، جو بھی بات بھلی ہو، چاہے وہ فی نفسی ہی بھلی بات ہو یا بھلائی تک پہنچانے والی بات ہو، دونوں قسم کی بھلائیوں کی باتوں کو آدمی کو کرنا چاہیے، اس کی طرف اس حدیث میں ترغیب دلائی گئی۔ اور نمبر 4 اس حدیث میں ایک پڑوسی کو تکلیف دینے سے روکا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کسی اعتبار سے تکلیف پہنچائے، بلکہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اس بات کی طرف ترغیب دلائی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یوم آخرت، 5واں فائدہ، اس حدیث میں پیارے نبی نے یوم آخرت کی یاد دہانی کروائی۔ کیوں؟ میں نے بتایا تاکہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ ایک ذرا برابر بھی آدمی خیر کا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ نصیحتوں میں، وعظ میں، خطبات میں، دروس میں آخرت کی یاد دہانی بار بار ہوتی رہنی چاہیے، تاکہ بندوں کے دل و دماغ کے اندر آخرت پر جتنا زیادہ ایمان ہو تو اسی حساب سے وہ خیر کی طرف آگے بڑھ سکیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ حضرات، چھٹا فائدہ یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اس کی طرف ابھارا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے، یہ اسلام لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، لوگوں کے درمیان محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، الفتوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور 8واں اہم فائدہ اس حدیث سے جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کی بنیادی اصل ہے، جڑ ہے۔ اگر اس حدیث پر امت مسلمہ صحیح معنوں میں عمل کر لے تو ہمارے صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، اور مسلم معاشرہ اور مسلم جو ہے سوسائٹی بالکل اختلاف و انتشار سے پاک و صاف ہو جائے گی، ہمارے صفوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم ہوگا۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم قاعدہ جو زبان کی حفاظت سے متعلق ہے وہ ہے الصمت خیر من الکلام، الصمت خیر من الکلام الا فی الخیر۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہم کریں، اصل یہ ہے کہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں، اصل یہی ہے کہ اپنی زبان کو ہم لگام دیے رکھیں۔ ہاں، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں یہ خیر والی بات ہے، بھلائی والی بات ہے، تو آپ آگے بڑھ کر جو ہے اپنی بات کو رکھیں اور اپنی زبان سے بات کریں۔